السلام علیکم سامعین، آج ہم محرم کی نسبت سے اپنے اس عنوان کا ذکر کریں گے جو امام حسین اور کوفے سے روانگی سے متعلق ہے۔ امام حسین علیہ السلام حج سے ایک دن قبل 9 ستمبر 680 سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے قریب 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب میں شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی مرضی پر مکے کے گورنر عمرو بن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو امام حسین علیہ السلام کے بعد مکے میں حفاظت کی یقین دہانی کرانے اور انہیں واپس لانے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے واپسی سے انکار کر دیا اور اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو خواب میں حکم دیا تھا کہ اس کے نتائج سے قطع نظر آگے بڑھیں۔ حرم کی 10ویں دن امام حسین ابن علی اور عمر سعد کے لشکروں کا آمنا سامنا تھا۔ ابو منقب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو امام حسن مجتبی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمرو بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کے افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو کوفے کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفے کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیں کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفے کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی مت کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ ہانی بن عروہ حضرت امام حسین کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سربراہ ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سجون بیان کیا ہے۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی
حضرت مسلم کو ہانی ابن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتی کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جوں ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکنی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بدعہد حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند سو افراد رہ گئے۔ چلیے سامعین، ہم پھر حاضر ہوں گے، آگے واقعہ کربلا کی تاریخ کو لے کر چلیں گے اور شہادت امام حسین کا ٹاپک بھی بنائیں گے۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔